میں نے اسپتال میں نرس کی نوکری مجبوراً اختیار کی تھی۔ اسی طرح میری دیورانی کی بھی بے وگی کی مجبوری نے ایک خاتون پولیس اہلکار بنا دیا۔ ہم دونوں خواتین آپس میں کزن اور میٹرک تک تعلیم یافتہ تھیں۔ شادی بھی دو ایسے اشخاص سے ہوئی جو آپس میں کزن تھے اور ایک ہی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، لہٰذا ہماری رہائش ایک گھر میں تھی تاکہ جب وہ ڈیوٹی پر جائیں تو ہم گھر پر اکیلی نہ ہوں۔ ان دنوں ہمیں کسی ملازمہ کی سخت ضرورت تھی اور کوئی موزوں ملازمہ نہیں مل رہی تھی۔ اس وقت میرے 2 بیٹے اور زاہدہ کے 3 بچے تھے۔ 5 بچوں کا ایک آنگن میں کھیلنا، لڑنا، جھگڑنا، غرض ان کے شور شرابے میں دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور ہم دونوں مل کر گھر کا کام کر لیا کرتی۔ جب ہم بڑے گھر میں شفٹ ہوئے تو اس کی صفائی ستھرائی میں کافی دقت محسوس ہوئی۔ اب ملازمہ کی حاجت ہوئی تو ایک روز ہم نے دل سے دعا کی، اے اللہ کہیں سے کوئی اچھی ضرورت مند عورت بھیج دے جو دن رات ہمارے پاس رہے تاکہ ہم کو اپنے کام کاج کے لیے ایک اچھی معاون میسر آ سکے۔ اتفاق کہ ہم دونوں ہی ایک ساتھ امید سے ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، وہ بھی قبولیت کی گھڑی تھی۔ میں اور زاہدہ کھٹیا پر بیٹھی دھوپ سیکتے ہوئے سبزی بنا رہی تھیں اور بچے آنگن میں کھیل رہے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میرے بیٹے نے در کھولا۔ ایک خوبصورت لڑکی اندر آ گئی جس کی عمر بمشکل 17 برس تھی۔ بلا کی پرکشش گورا رنگ اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن کی جانب دیکھتے ہی دل کھنچنے لگتا ہے۔ وہ میلے کپڑوں میں بھی حور لگ رہی تھی، بھولی بھالی، سیدھی سادھی، مگر ضرورت مند لگتی تھی۔ کیا بات ہے، کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی، میرا نام شہر بانو ہے، ضرورت مند ہوں۔ کیا آپ کو ملازمہ کی ضرورت ہے تو تم تنخواہ کیا لوگی؟ جو آپ دے دیں گی، لیکن مجھے رہنے کا ٹھکانہ بھی چاہیے۔ ہم کو بھی دن رات کے لیے ملازمہ چاہیے تھی۔ تم آئی کہاں سے ہو؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کوئی تو ہوگا، اس دنیا میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ اس کے طرز گفتگو پر میں اب بھی ٹھٹکی۔ سوچا اس قدر سلجھی ہوئی، نپی تلی گفتگو کرنے والی اور حسن کی ملکہ کو اپنے گھر رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ گرچہ ہمارے شوہر شریف آدمی ہیں، پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ یہ سوچ کر انکار میں جواب دینے ہی والی تھی کہ زاہدہ بولی، اچھی ہے، صحت مند ہے، رکھ لیتے ہیں، یہ ضرورت مند ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے۔ بہت سوچ بچار میں نہ پڑو، فی الحال رکھ لو، ٹھیک نہ لگی تو بعد میں دیکھی جائے گی۔ یوں ہم نے شہر بانو کو رکھ لیا اور مزید پرید نہ کی کہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ وہ زمانہ بھی ایسا نہ تھا، بہت کم لوگ بد خصلت ہوتے تھے، عموماً ضرورت مند ہی ملازمت کے لیے آتے تھے۔ زاہدہ کچھ لاپرواہ اور تھوڑی فراغ دل بھی تھی، جبکہ میں کچھ محتاط تھی۔ ہم نے اسے رکھ لیا۔ تاہم کمرے میں جا کر میں نے زاہدہ کو کہا کہ ایک بار اور سوچ لو، لڑکی بہت خوبصورت ہے اور خوبصورت ملازمائیں خطرے کی گھنٹیاں ہوتی ہیں۔ اپنے جوان شوہروں کے ہوتے کیا اس کل پترا کو گھر میں پال لینا مناسب ہوگا؟ وہ ہنستی، کہنے لگی، ارے وہمی، کم عمر ہے، خوبصورت ہے تو کیا؟ یہ اس کا کوئی جرم ہے کیا؟ کیا خوبصورتی اور کم سنی کوئی خطا ہے کہ اس کو کام پر نہ رکھا جائے؟ کیا خبر بیچاری کتنی ضرورت مند ہے؟ اگر سبھی عورتیں اس کو اس وجہ سے کام پر نہ رکھیں گی، خوبصورت کون ہے، تو بتاؤ یہ بیچاری کہاں سے حلال روزی کما کر کھائے گی؟ تم کو پتہ ہے کہ دنیا ایسی لڑکیوں کے لیے
भेड़ों का जंगल है। फिर हमको अपने शोहरों पर भरोसा है। अगर अपने गिरोह मजबूत हो तो हम रकम के गिर जाने का ख़तरा कम होता है। जाहिदा ने ऐसी बातें की कि मैंने भी सोचा कि ठीक कहती है। सारा दिन हम दोनों को बच्चे परेशान करते हैं और घर ऊंधा सीधा करते रहते हैं। फिर हमारी अपनी हालत इन दिनों ऐसी हो रही है कि हमसे खाना भी ठीक तरह से नहीं पकता है। कुछ दिन देख लेते हैं, अगर अच्छी होगी तो नेमत है, वरना छुट्टी कर देंगे। घर में खुशहाली थी, मगर 5 बच्चों ने मिलकर घर का घरवा कर रखा था। शहरबान ने आते ही घर और बच्चों को बखूबी संभाल लिया। वो खुद को अनपढ़ी कहती थी, लेकिन उसमें सूझबूझ एक तालीम याफ्ता बल्कि ग्रेजुएट खातून जितनी भी थी। शहरबानों को हमारे घर काम करते 6 माह गुजर गए। उसने हमको एक बार भी शिकायत का मौका न दिया और न अपने काम में कोताही बरती। एक बार जब जाहिदा बच्चे की पैदाइश के मौके पर अपनी वालदा के घर गई हुई थी और मैं घर में अकेली थी, मैंने अजीब बात नोट की। मैं सहन में चारपाई पर लेटी थी कि मेरी आंख लग गई। ज़रा देर बाद बच्चों की खुसुर फुसुर पर आंख खुल गई। क्या देखती हूँ कि मेरे देवर के बड़े बेटे कमरे के पास बंद दरवाजे से कान लगाए खड़े हैं, जैसे अंदर की सरगोशियाँ सुनने की कोशिश कर रहे हों। मैं उठ बैठी और उनको बुलाया। वो दौड़े मेरे पास आ गए। मैंने कहा, तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? कहने लगे, अंदर अब्बू जी हैं। तो क्या हुआ? मैंने जाहिदा के बड़े लड़के एहसान से कहा, जिसकी उम्र इन दिनों 11 बरस थी। तुम्हारे अब्बू का कमरा है, वो अंदर आराम कर रहे होंगे। उस पर वो बोला, वो अकेले नहीं हैं, अंदर और भी कोई है। और कौन है? वो कुछ हिचकिचाया। तभी शहरबानों का ख्याल आ गया। शहरबानों कहाँ है? मैंने पूछा। उसको बुलाओ। मेरे बेटे शुजात ने जवाब दिया, शहरबानों आप ही तो अंदर हैं। उसने अपने चचा के कमरे की जानिब इशारा किया। इस इंकशाफ पर मैं उठ बैठी। अच्छा, वो सफाई करने गई होगी, तुम जाओ, जाकर खेलो। बच्चे अपने कमरे में चले गए, लेकिन मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं कैसे देवर के बारे में ऐसी वैसी बात सहता से कह सकती थी? रिश्ता ही ऐसा था। अगर बहन को खबरदार न करती तो उसके साथ दुश्मनी होती। चुप रहती तो मेरा कलेजा जलता रहता। कमरे के अंदर का हाल तो खुदा को मालूम। बुहतान लगाने से भी जी काम जाता था। खुदा जाने खैर की बात हो तो ऐसे शर बनाकर पेश न करना भी क़यामत को आवाज़ देने के मुतरादिफ था। मेरा जी गू में था, ये सोच के कि देवर ने अंदर खुद कमरा बंद किया है या शहरबानों की रज़ा शामिल है। कुछ गलत सोचते हुए दिल कांप उठ जाता था। रात भर सोचा, अंदर अंदर अंदेशों के सांप डसते रहे। सुबह एक फ़ैसले पर पहुंच गई कि इस बात का किसी से जिक्र नहीं करूंगी, अपने शोहर और नाज़ाहिदा से। बस खैर इसी में है। किसी से जिक्र न करूंगी अपने शोहर और नाज़ाहिदा से। बस खैर इसी में है कि जाहिदा के आने से पहले उस खातून को चलता कर दूं, जिसके बारे कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ से आई है और कहाँ ठिकाना था पहले। अगले रोज़ मैंने शहरबानों को बुलाकर कहा कि तुम छुट्टी करो, किसी और घर जाकर नौकरी तलाश करो, क्योंकि हमको अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरे देवर ने यह बात सुन ली। वो सामने आ गए और कहा कि शहरबानों, मेरी बीवी की मुलाजमा है, आप उसको नहीं निकाल सकती। जाहिदा आ जाए घर, वो चाहेगी तो निकाल देगी। मुझसे पहली बार देवर ने इस तरह दू बदू बात की थी, वरना वो मेरा बहुत लिहाज करते थे। एक अदना सी नौकरानी की खातिर जब उन्होंने सख्त लहजे में मुझको तंबीह कर दी तो मैं साकत रह गई। इज़्ज़त इसी में जानी कि उसके मुंह न लगूं, बल्कि जाहिदा के आने तक बर्दाश्त करूं और ख़ामोश हो जाऊं। ऐसा ना हो
کہ دیور بھائی اپنی بات پر اڑ جائیں اور ملازمہ کے سامنے میری سبکی ہو جائے، جیسا ان کے تیور بتا رہے تھے۔ شوہر سے شکایت کرتی، اول تو وہ مانتے نہیں، مان بھی لیتے تو اپنے کزن کے خلاف نہ جاتے۔ 1.25 ماہ بعد خدا خدا کر کے زاہدہ گھر آ گئی۔ کشمکش میں تھی، دیور کا بھی ڈر، اور زاہدہ سے کہوں تو کیسے؟ مجھے بجھا بجھا دیکھ کر بالآخر زاہدہ خود ہی بولی، کئی دنوں سے ایک غم مجھے کھائے جاتا تھا، آخر لگتا ہے تم کو خبر ہو ہی گئی ہوئے۔ میں نے کہا، ہاں زاہدہ، یہ شہربانو اب گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ کہنے لگی، دکھ کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے شوہر میرے جیٹھ ہیں، کس منہ سے کہوں کہ ان کے کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ لحاظ سے چپ تھی، مگر اب چپ نہیں رہ سکتی۔ کب تک تم کو اندھیرے میں رکھوں، اپنی بہن کو دھوکہ دوں؟ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، اب یہ بوجھ مجھ سے نہیں سہا جاتا، ورنہ جب تم میکے جاتی ہو جو میں دیکھتی ہوں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تو سن ہو کر رہ گئی، میں تو اس کو کسی اور کا قصہ بتانے چلی تھی اور یہاں بیان اپنا نکل آیا۔ ہم دونوں نے تہیہ کر لیا کہ اس عورت کو مزید 1 منٹ کے لیے اپنے گھر میں نہیں رکھنا، لیکن اس کو نکالنے پر ہمارے شوہر آڑے آ گئے۔ اس قدر غصہ آیا کہ ہم دونوں ہی روٹھ کر میکے چلی گئیں۔ کتنے دکھ کی بات تھی کہ ہمارے شوہروں نے ہم پر ایک ملازمہ کو تحفظ دینے کو ترجیح دی تھی، یہ کہہ کے اس کا کوئی نہیں ہے، کہاں جائے گی، یہ بیچاری ہے، ہم اس کو اپنی چھت کی پناہ سے محروم کر کے سڑک پر دھکا نہیں دے سکتے، ہم کو خوف خدا ہے۔ ہم تو اس بات کی توقع کر رہی تھی کہ بچوں کی خاطر ہمارے شوہر ہم کو منانے آئیں گے اور ملازمہ کو نکال دیں گے، لیکن یہ ہماری خوش فہمی تھی، وہ نہ آئے۔ جلد ہی ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے اپنا گھر چھوڑ کر حماقت کی ہے، اس نانگن کے سپرد اپنی خوشیوں کی جنت کر کے ہم خود وہاں سے نکل آئیں۔ یہ احساس ہوتے ہی ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ خود واپس گھر کو لوٹ جانا چاہیے اور شہربانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دینا چاہیے کہ وہ از خود ہماری جنت سے نکل جائے۔ ابھی ہمارے مابین یہ مشورے ہو رہے تھے کہ ایک ہولناک خبر ملی کہ میرے شوہر کے ہاتھوں غلطی سے پستول کی گولی چلی گئی اور کزن کو جا لگی۔ جھگڑا خدا جانے کس بات پر ہوا، لیکن حسن بھائی وفات پا گئے، جبکہ میرے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ شہربانوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا کیونکہ حادثے کے وقت وہ بھی وہاں موجود تھی اور وہی عینی شاہد بھی تھی۔ بچے تو ہمارے پاس تھے۔ تنازع کیا تھا؟ جب یہ قصہ یہ تمام ہو گیا، ہمارے سہاگ کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور حسن بھائی مقتول ہوئے، یوں میں اور زاہدہ بیوہ ہو گئی۔ شہربانو کچھ دن حوالات میں رہی اور پھر اس کو نہ جانے کون وہاں سے رہائی دلوا کر لے گیا۔ وہ کدھر چلی گئی کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ دن سوگ منانے کے بعد ہم دونوں کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر نے ستایا۔ مجھے میری ایک سہیلی کی وسعت سے نرسنگ کے شعبے میں ملازمت مل گئی، جبکہ زاہدہ کو محکمہ پولیس میں نوکری ملی۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے ملازمت پر جانے لگیں۔ عرصہ گزر گیا کہ ایک روز عجیب واقعہ ہوا جو کہ باعث حیرت بھی تھا اور دل دہلانے والا بھی۔ وقت تو کسی کا دوست نہیں، وہ گزرتا ہے تو گزرتا چلا جاتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ مروت وقت اگر آنکھیں پھیل لے تو اسے کوئی منا نہیں سکتا۔ میں اور زاہدہ پرسکون زندگی جیتے جیتے جب اچانک وقت کے پیروں تلے آ گئے تو وہ پٹھن گھڑیاں، وہ پل بھی بالآخر بیت ہی گئے، بچے جوان ہو گئے۔ میں اور زاہدہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے والے تھے کہ ایک روز ہم نے شہربانوں کو دیکھا۔ میں تو نہ پہچان سکی، مگر محکمہ پولیس میں خدمات دینے والی میری کزن نے اس کو پہچان لیا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ ابھی چلو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں ہسپتال میں تھی اور شہربانوں کو بھی اسی اسپتال کے مردہ خانے لایا گیا تھا۔
زاہدہ اس کے ساتھ اسی وین میں آئی تھی۔ اس کو جب مردہ خانے کی بینچ پر ڈالا گیا وہ تب بھی ہمراہ تھی۔ میں ڈیوٹی ختم کر چکی تھی، زاہدہ نے مجھے بازو سے پکڑ لیا، بولی، گمان ہے جس کی وجہ سے تمہارا میرا گھر تباہ ہوا اس کا آخری دیدار کر لو۔ میں حیران اس کے ساتھ چلی گئی۔ ایک بے جان جسم جس کا حسن رخصت ہو چکا تھا اور بدن پھولا ہوا تھا، مٹی کی ڈھیری بنی سول اسپتال کے مردہ خانے کی پتھریلی بینچ پر بے سدھ پڑی تھی۔ یہ ہے شہر بانو، وقت کی کلوبترا، پور شمائل۔ آج دیکھو ظالم وقت اور سفاک زمانے نے اس کا کیا حال کیا ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم کے لیے آنے والے پولیس سرجن کے انتظار میں بے یار و مددگار پڑی ہے۔ اس کی حسرت بھری کھلی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں جو کہ مردہ خانے کی چھت پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں۔ باہر اس کے دھیڑ عمر نام نہاد ماں اور اس کا نام نہاد سوتیلا باپ، جن کا شہر بانو سے حقیقی خون کا کوئی رشتہ نہ تھا، بے چینی کے عالم میں لکڑی کی بینچ پر بیٹھے تھے۔ زاہدہ نے بتایا، ہمارے گھر سے جب اس کو پولیس لے گئی تو اس کے لواحقین کو خبر کر دی کہ تمہارے ٹھکانہ سے بھاگی ہوئی لڑکی ادھر ہے۔ پھر بھاری رشوت لے کر انہوں نے شہر بانو کو ان کے حوالے کیا۔ زاہدہ نے بتایا کہ جب میری ڈیوٹی نیپیر روڈ کے قریب والے تھانے میں لگی، یہ کبھی کبھی وہاں آ کر تھانے دار سے بات کرتی تھی۔ نزدیک ہی ایک بلڈنگ تھی جس کو ان دنوں بلبل ہزار داستان کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ آج وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایمبولینس میں ڈالا تھا، کوئی گھنگرو نہیں بج رہا تھا، کہیں سے گانے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری بلڈنگ پر موت کا سناٹا چھایا تھا۔ وہاں کی مکین لڑکیاں سہمی ہوئی غم سے نڈھال شاید سوچ رہی تھی کہ جب پولیس والے اور ان کو گنڈے تنگ کریں گے تو کوئی شہر بانو ان کو بچانے نہیں آئے گی۔ یہ تو شیر دل شہر بانو تھی جو پولیس والوں سے بھڑ جاتی تھی، ان اہلکاروں کی شکایت تھانے جا کر بڑے صاحب کو کر دیتی تھی جو یہاں لڑکیوں کو ہراساں کرنے آتے تھے۔ وہ شہر بانو جو کبھی ڈرپوک اور معصوم ہوا کرتی تھی، گندے ماحول سے نفرت کرتی تھی اور یہاں سے بھاگ گئی تھی، وہ اب ایک پختہ سن کی سخت مزاج عورت تھی جو اپنے جیسے اغوا کی ہوئی مظلوم لڑکیوں کے لیے ظالموں کے آگے سینہ سپر ہو جاتی تھی۔ اس کو اسی شہر بانو جی کا سہارا تھا۔ وہ اپنا دکھ ان کی جھولی میں ڈال دیتی اور یہ سمیٹ لیتی تھی۔ ایک بار پولیس والے سے بھڑ جانے کی وجہ سے اس کے بازو میں گولی بھی لگ چکی تھی جو ایک لڑکی کو ہراساں کرتا تھا۔ تھانے میں وہ گنڈی مشہور تھی اور بلڈنگ میں لڑکیاں اس کو شیرنی باجی اور سہارا باجی کہتی تھیں۔ اس پر لڑائی جھگڑا کرنے، فساد کرنے اور چاقو زنی کے مقدمات بھی درج تھے۔ اس نے خودکشی کیوں کی ہے؟ میں نے زاہدہ سے پوچھا۔ جن لوگوں نے اس کو بچپن میں اغوا کیا اور اپنے اڈے لائے ان میں ان کی نام نہاد ماں بھی تھی جس سے گزشتہ رات اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے نشہ آور گولیوں کی پوری شیشی حلق میں ڈال لی اور پھر اس کی حالت بگڑ گئی۔ یہ لوگ اس کو اسپتال لائے، یہ سر پھرے، کئی گھنٹے موت سے پنجہ آزمائی کرنے کے بعد بالکل ہار کر ساکت ہو گئی۔ زاہدہ نے بتایا، جب وہ رہا ہوئی اپنی بلڈنگ کی ہیروئن بن چکی تھی اور لڑکیوں کے دلوں میں اس کا راج قائم ہو گیا تھا۔ پہلے بارخ افراد جب چاہتے جس لڑکی کو چاہتے زبردستی اٹھا لیتے، لیکن جب اسے کوئی شخص ایسا ظلم کرنے کی کوشش کرتا، یہ لڑنے مرنے اور جان دینے پر ڈٹ جاتی۔ پولیس والے بھی اس سے کنی کترانے لگے تھے۔
دراصل وہ اس جگہ کی لائق نہ تھی۔ اس نے اس ماحول کو کبھی قبول نہ کیا۔ 2-3 بار بھاگ کر شریفوں کے گھروں میں ملازمت بھی کی، محنت سے روزی کمانے کی کوشش بھی کی، اور بار اس کے حسن نے اس کو رسوا کر ڈالا۔ اس کو ہر بار بذریعہ پولیس واپس اسی جگہ آنا پڑا۔ اسی وجہ سے اسے ہر برے اور اچھے انسان سے نفرت ہو گئی۔ اسے ہر مرد سے شدید نفرت تھی۔ وہ صرف ان لڑکیوں سے محبت کرتی تھی جن کو شریف گھرانوں سے اغوا کر کے یہاں لا بٹھایا جاتا تھا۔ وہ ان کی آنسو پوچھتی، ان کے پاس داری میں جان پر کھیل جاتی۔ اس کے اندر کی نفرت نے اسے یہ قوت عطا کر دی تھی کہ وہ اب کسی سے نہ ڈرتی تھی۔ اس کا آئیڈیل ایک شریف شوہر اور ایک آبرومند زندگی گزارنا تھا جو اس کے نصیب میں نہ تھی۔ اسی غم کو غلط کرنے کے لیے اس نے نشے کا سہارا لیا۔ رفتہ رفتہ وہ بدترین منشیات کی خطرناک حد تک عادی ہو گئی۔ شہربانو جب زندگی کا مقدمہ ہار گئی تو اس کے خلاف سارے مقدمات خود بخود ختم ہو گئے۔ ایک ایسی فلاحی تنظیم نے اس کو بھی دفنا دیا جو لاورث میتوں کو دفناتی تھی، لیکن اس کی قبر پر قرآن خوانی کرنے والا کوئی نہ تھا اور نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا۔ اس کی وہ نام نہاد ماں جس کے پاس رہتی تھی وہ بھی اس کی قبر پر نہیں گئی۔ اس کے لیے کسی آنکھ سے شاہد کوئی آنسو ٹپکا ہو۔ اللہ اس کی مغفرت کرے۔